سالاں سال دے اندر اندر مطلب سال بھی نہیں ہون دیتا تے حفظ کیتا ہے. سن 1941 تو لے کے آج توڑی ہزارہ حفاظ ہوئے مگر ایک مہینے والا آج توڑی نہیں تکیا. تو سن تکیا ہوئے تو میں دسو یا اتنے مجمع چ کوئی ہے تے ہاتھ کھڑا کرے وہ میں مہینے چ پورے چ کیتا ہے میں حفظ نہیں. تاجدار بریلی نو اللہ نے اتنا حافظہ دیتا ہی بس صبح شروع کر دیان تے شامان یاد کر لیندیاں تے جڑا یاد کر دیان او تراویح سنا دیندے سن. اور ایک بندہ نہیں یہ پورا شہر گواہ ہے اس گل. غیرت بھی اس گل دکھا گئے با حافظ نان تے بندے حافظ آ دیا تے فرمایا ہن کدا کدا منہ پھدا میں باکھا میں کوئی نہیں میں کوئی نہیں میں کوئی نہیں جی. اللہ کے دعا کیتی بھئی یا اللہ کریم مینوں توفیق دے میں انہاں منع نہ کرائیں آ دے ران تو میں ہی اونج بن جاواں جویں آکھ دے. میں نے یہ کر لیا. اتنی بڑی ہوئی صلاحیت ہے آپ دی. تے علوم فنون آپ نے کتنے پڑھے 16 تے پڑھے بھی اپنے ابا جی کولوں. حضرت مولانا نکی علی خان کو 16 علوم پڑھے تے 55 علوم وچ آپ دی تصانیف نے اور ایسے ایسے علوم میں تصانیف نے آپ دیاں بجی دی 2 سطریں بھی کسی نہیں ہوندی. اگلے دن میں ایک کتاب لے کے آئے کہیں علماء نے کہ یار میں سمجھائیں دو گلون آپ کوئی سمجھ نہیں. علم جفر دی کتاب تازہ ہون آئی عربی دے اندر چھپی تازہ ہون چھپ کے آئی. میں کہ یار کوئی نہیں ایک پروفیسر صاحب بڑے ہیں نا بڑی ہم کی مولوی ہے. میں کہا مولوی ہے پروفیسر صاحب ذرا کتاب یہ کیا ہے. میں کہ تو پڑھو لکھیا بیل میں جفر دی کتاب پڑھو نا کتاب این سے لکھے نا اگے تے ہن تھوڑی تسی جناب سگریٹ پھوک پھوک کے پوری محفل تے چھائے ہو. جیڑی گل ہوندی ہے بھاویں یہ بھی آکھیے نا با اللہ تعالی ہے او دے وچ بھڑ جانا کو نہیں انج نہیں. مطلب جیڑی گل نکلے انہاں دے منہ نکلے دوجا چنگی بھی کرے تو سننے تیار نہیں. مطلب انج بھی جا کو نا اللہ تعالی نہیں نہیں اللہ تعالی نہیں. میں کہ ہوں پرتا کہ تسی چاہو من ہو جاسی. یعنی بعض بندے نے بھی بیماری ہے کوئی اچھا ہے تو اچھا کیوں ہے. میں کہ پرویز صاحب آ ذرا تک کافی دیر بول چکے میں آگے مل جی چھڈو جی کی کرتے. میں کہ تکیا ذرا نہیں اور چھڈ بھی ہوں میں کہ میں تین چھڈنا ہی نہیں تو گھنٹہ ہو گیا ساڈا سر کھد ہے ایداس کی. اور میرا چیلنج ہوں بھی امام احمد رضا خان دے علماء نو کون جانے گا. ایک سطر نہیں کو سمجھ سکتا ایک سطر. لوگارسم تے الگ چھپیاں جفر تے الگ چھپیاں تکسیر تے الگ چھپیاں. عنایت اللہ مشرقی نے چیلنج کیتا سی اس گل تے وہ مولیان کی پتہ جی حیات دا کی پتہ ہے علماء نو ریاضی نو کی جان دین علماء انہوں نے اتنا نہیں پتا وہ دلی تے آگرے دا طول البلد کی ہے تے عرض البلد کی ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مولانا ظفر الدین صاحب شاگرد نے جنہوں آپ فرماندے نے ظفر الدین مینوں جان نالوں بھی زیادہ عزیز شاگرد ہے میرا. مولانا ظفر الدین صاحب نے فرمایا آگرے تے دلی بارے کتنے وقت وچ تسی بیان کر سکتے ہو جی. آگرے تو دلی دے درمیان کتنے شہر نے انہاں شہراں دا طول البلد عرض البلد علامہ مشرقی دل چی والا خاک ساراں دا پیشوا کتنے وقت چ دس سکتے ہو جی. ہو سکے میں 24 گھنٹے چ کٹ دیاں گا. آگرے تو دلی دے درمیان جتنے بھی شہر نے سب دا طول البلد عرض البلد کٹ دیاں گا میں تانوں کتنے 24 گھنٹے. فرمایا 24 گھنٹے چ کٹے گا آگرے تو دلی دے درمیان. چیلنج علماء. فرمایا میں ظفر الدین ہوں فاضل بریلوی کا نمک خار. تم 24 گھنٹوں میں آگرہ سے دلی تک کے شہروں کا طول البلد اور عرض البلد بیان کرو گے 24 گھنٹوں میں اور چیلنج کرتے ہو ہمیں خدام دین کو. فرمایا فقیر ظفر الدین ساؤتھ افریقہ سے لے کر آسٹریلیا تک اور امریکہ اور کینیڈا سے لے کر دلی تک جاپان سے لے کر امریکہ تک پوری روئے زمین کا طول البلد اور عرض البلد اعلی حضرت کی عطا سے 24 منٹ میں نکال کے دے گا. زور سے بولو. تو آڈے چو کو بندہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے تقریر پہ کرنا ہے کیڑا مناظرہ پہ کرنا ہے.
جو مرضی آخ جا سانو کی پتہ ہے. ایڈی وڈی گل ہے طول البرد اتنا بڑا جان جی. یہ تو رستگاہ والے نہیں پتا, یہ تو برطانیہ والے اتنے تیز نہیں, تے انہوں نے کیوں پتا لگ گیا جی. میں کیا تے اگے میں بیان کیتا ہے, اکثر بندے تے کیا سبحان اللہ کیونکہ نیک لوگ ہو تسی, تے کئی وچ بڑے ماسٹر ہوندے نے, انہاں کہ چنگا بھائی کھوڑا پوایا سو وہ گل کر گیا, ہن سانو کی پتا ہے کہ نہیں جی. بنارا لگ گیا جی سبحان اللہ. تے ہن الفضل ما شاہدت بہ الاعداء, لطف دی گل اے کہ مولانا ظفر الدین دا اے مضمون جواہر الفقہ دی دوسری جلد وچ مولانا دے نام نال مفتی محمد شفیع دیوبندی دارالعلوم کراچی کا محتمم, جسٹس تقی عثمانی کا ابا اور اشرف علی تھانوی کا خلیفہ, اس نے اپنی کتاب جواہر الفقہ کی دوسری جلد میں مولانا ظفر الدین صاحب بہاری قادری رضوی کے نام سے یہ پورا مضمون جو مشرقی کے جواب میں انہوں نے لکھا ان کے شکریہ کے ساتھ اپنی کتاب میں شائع کیا اور کہا اختلاف اپنی جگہ, مگر حق یہ ہے کہ ظفر الدین کی تحقیق سے بڑھ کر نفیس تحقیق میری نظر سے گزری نہیں. ہوں سارے آخ لو سبحان اللہ. مطلب ہوں سمجھ آ گئی جب یہ منیا ہونا بھی ایڈا خطرہ کوئی نہیں, پہلے تو ہو گیا من لے جو کوئی کرنا کی دے. ہوں سمجھ آئی جب کتوں کڈنا ان جا کے ساڈے انج دے نہیں, انج علماء ہی نہیں ساڈے اللہ دے فضل و کرم نال, بلکہ جتنے آن وہ گھٹ مشہور نے. ایڈا وڈا ظفر الدین بہاری جی دے بارے فاضل بریلوی آخر نے میری جان قربان ہے اپنے اس پتر اتنے. تو اتنے سنی بیٹھے ہو تو مولانا ظفر الدین بہاری دا تعارف ہی کوئی نہیں. علماء جان دے ہون تے یہ کوئی بڑی گل ہے. علماء تے اگے ہی پتہ ساری گلاں دا. پبلک تسی جان دے اس بندے نو کہ سینکڑیاں خلیفہ وچوں ایک شاگرد فاضل بریلی دا جہدے بارے یہ لکھیا نے کہ مینوں جان تو بھی زیادہ عزیز ہے. تے کیوں عزیز ہے؟ عزیز اگر دیکھنا ہوگا نا کیوں ہے, آہا ہا انہاں دیاں کتاباں پڑھو جہڑیاں انہاں لکھیاں نے, انہاں دے علماں وچوں تے انہاں دیاں کتاباں وچوں فاضل بریلوی دا چہرہ نظر آوندا ہے. صحیح بہاری شریف انہاں لکھی احناف دے دلائل, فقہ حنفی دے دلائل حدیث وچوں سب تو پہلے سنی علماء وچوں انہاں جمع فرمائے. چھپ بھی گئی یہ کتاب صحیح بہاری دے, چھپی بھی ہے 6 اجزاء 4 چھپے ہوئے ہوتے ہیں, مل جاندے تے پڑھیا کرو نا تو پتہ لگے. آ دن جی اعلاء سنن جی کتاب کوئی نہیں ظفر احمد دی تھانوی دی. میں آخیا ظفر احمد نے خود منے با جس طرز اتنے میں لکھیا ہے اے طرز دے موجد ظفر الدین بہاری نے. بندے طرز پکڑ کے کتاباں چھاپ لیندے آدھی اعلاء سنن جی کتاب کوئی نہیں. میں کہ اعلاء سنن والا خود مند ہے, وہ میں طرز ہی ظفر الدین کو پکڑی ہے. لیکن یہ الگ گل ہے جنہوں نے ہوش ہوئے کتاباں خریدنے دا, پڑھنے دا, پڑھانے دا, وہ اپنی کتاباں متعارف کرا دین. مگر بھلا ہوئے مولانا عبد الحکیم شرف صاحب دا انہوں دی کوشش نال پاکستان دے اندر صحیح بہاری بھی 4 جز تے چھپ گئی. پہلے انڈیا دے اندر چھپی پھر اتنے چھپی, لیکن پڑھو گے تے تاں پتہ لگے گا نا با فاضل بریلوی کی نے ایڈے ہیرے تراشے نو نا, اتنی چمکدار ہیرے تراشے ظفر الدین بہاری صاحب جیسے دشمن بھی مندہ پہ بیٹھ کے دعوے. حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ علماء دیوبند بھی انہوں دی تعریف کر دینا, حتیٰ کہ مولوی زکریا کاندلوی یہ تبلیغیوں کا بڑا یہ بھی کہتا ہے وہ ولیاں چو ولی آئی تے شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی 100 صفحہ لکھ گیا وہ دی تعریف کے اندر. سرکار اعلی حضرت تشریف لے گئے گنج مراد آباد جبل پور تو دلی دے سفر دے اندر اعلی حضرت البرکت گنج مراد آباد تشریف لے گئے اپنے نال مولانا نذیر احمد آپ دے خادمان. فرمایا جا حضرت صاحب دی خدمت وچ عرض کریم بریلی چو ایک بندہ آیا ہے تو ان ملن. اے نا کی احمد رضا خان ہے, اے نا کمی احمد رضا خان آیا ہے. بھائی سمجھ رہے ہو
لو دس کی ہو گیا جی؟ نظر آ رہی؟ نظر آ رہی؟ تاڑے کیوں لگ گئے؟ مینوں بھی کوئی آکھے چلو جی فلانی تھا فقیر ہے، میں بھی نخرے چ آ جاؤں گا، کوئی نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ اگر ہوں 5-6 ہزار بندہ سنن لگ پوے پنڈی دا تو ہوں کسی کی زیارت کی کہڑی لوڑ؟ ہوں تڑ جاؤ جی، بندے کا کہڑا تڑنے کا، اتنے جی تڑ جاؤ جی، بڑا مجموعہ سن لیا جی، ہوں کسی فقیر کی لوڑ ہی نہیں رہی سانو۔ مگر امام حضرت آئے، جاؤ حضرت سے عرض کرو، حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی حضور مولانا وسیع احمد محدث صورتی کے پیر شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی، جا کر یہ نہ کہنا کہ مولانا احمد رضا خان آئے ہیں، یہ کہنا جی بریلی سے ایک خادم آیا ہے ملنے کے لیے۔ جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بزرگوں کے یہ آداب ہوتے ہیں۔ اس وقت تک ان کی سینکڑوں کتابیں چھپ چکی ہیں۔ جاؤ اجازت لو کہ بریلی سے ایک خادم آیا ملنے کے لیے، اجازت ہے؟ تے اگے بھی بیٹھے کوئی نیرے گن وٹے نہیں سن۔ مولانا نذیر احمد صاحب نے جا کے کہ حضرت ایک خادم آیا، فرمایا چپ کرو، بریلی سے خادم آیا۔ اس خادم سے جا کے کہو تیرا تو دادا بھی اس قابل تھا، تیرا باپ بھی اس قابل تھا، اور تو بھی اس قابل ہے کہ فضل الرحمان جیسے اگر جوتیاں اتار کر بریلی تک کا سفر کریں تجھے ملنے کے لیے تب بھی آ سکتے ہیں۔ تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ادھر ہی رہتے، کام کرتے، جتنا وقت مجھے ملنے آئے اتنے وقت میں اپنے آقا کی شان پر کوئی نئی کتاب لکھ دیتے۔ اور آخنا سبحان اللہ، کیوں آئے؟ اب آ گئے ہیں تو تشریف لائیں، فقیر ان کا انتظار کر رہا ہے، آ جائیں۔ حضرت تشریف لے گئے، ملاقات ہوئی، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کر دیں حضور کو نصیحت فرما دیو۔ فرمایا نصیحت اے وے کسے نو کافر آکھنے میں جلدی نہ کری، صدقے جاواں، نہیں سمجھ آئی؟ حضور کوئی نصیحت فرماؤ، میں ملن آیا، کوئی نصیحت فرماؤ، بزرگاں کو نصیحت بندے سنتے سن تے حضور کوئی نصیحت فرماؤ۔ اس واقعہ چو بہت بڑا سبق ہے، ہر ایک سنی طالب علم واسطے غور نوٹ کرو کہ بھائی کمالات بلکہ جامع کمالات تے پھر بھی بزرگاں دے دربار حاضری تے دعا لینی تے نصیحت سننی، او دی خواہش کرنی، یہ آداب ہوندے سچے لوگاں دے۔ حضور نصیحت تے حضرت نے نصیحت کیڑی فرمائی؟ میں کسی نو کافر آکھن میں جلدی نہ کری، بس اور کوئی نصیحت نہیں ہے۔ اعلی حضرت فرمانے نے دل چو خیال آیا کہ میں جنہوں نے کافر آکھیا ہے انہوں نے تو گستاخ رسول نے میں تاں آکھیا ہے، میں کوئی عیب تے نہیں کیتا، میں انہوں نے کیا ہے تو گستاخ سن۔ ہن ذرا توجہ فرمانا، دل چو خیال آیا، زبان تو نہیں بولے، دو زانو ہو کے اس طرح بیٹھے، جنہوں نے میں کیا میں تو انہوں نے گستاخ واسطے کیا ہے، تے حضرت شاید اس واسطے میں فرما رہے ہیں۔ فرماندے نے اجے میرے دل چو خیال گزریا تے شاہ صاحب فرماندے نے جن کو تم نے پہلے کہا وہ انہوں نے جتنا کفر کیا اس سے چوتھے درجے میں بھی کوئی کرے تو کافر ہوتا ہے۔ میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن احتیاط کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ اب یہ نہ ہو کہ یہ عادت بن جائے۔ جو کہا گستاخوں کو کہا، انہوں نے جتنی صراحت سے بکا، اگر اس سے چوتھے درجے میں بھی کم بک جاتے تب بھی کافر ہوتے۔ تم نے صحیح کہا، مگر میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو تحقیق تک ہی رکھو، عادت نہ بنا لینا۔ حضرت اجازت ہے،
فرمایا آپ جو آئی گئے ہو، ایک دن میرے لیے، ایک اپنے لیے اور ایک وسیع آمد کے حوالے سے 3 دن رکو گے میرے پاس. 3 دن رکے. جب تیسرے دن اجازت لی، عرض کیا حضور اجازت ہے میں جاؤں؟ فتاوا کا کچھ کام باقی ہے. فرمایا فضل الرحمان کا یو پی کی زبان میں سر کو موڑ بولتے، یہ اصل میں مولانا ظفر الدین صاحب نے ہی واقعہ لکھا ہے. حیات اعلی حضرت کے آخری صفحے پر پہلی جلد میں موجود ہے، 400 سے کچھ اوپر صفحات کے بعد. فرماتے ہیں اب دیکھو حضرت شاہ صاحب کے آستانے پر سر پھوڑے جا کے دیوبندی مولویوں نے، بیعت تک نہیں کیا، انہوں نے بیعت نہیں کیا، بیعت بھی نہیں کیا، کہا مرید کر لو، مرید نہیں کیا. اعلیٰ 3 دن رہے. فرمایا فضل الرحمان کے موڑ پر یہ چھوٹی سی جو ٹوپیاں ہے، یعنی میں نے جو ٹوپی پہن رکھی ہے سر پہ، کچھ وقت ہو تو نہ نہیں کرنا. اے فضل الرحمان 70 سال سے متجاوز عمر کا بزرگ، جو اپنے نہیں غیر بھی جس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. انداز دیکھو ایک عاشق رسول کے احترام کے، کہ اے میرے موڑ پہ جو ٹوپیاں ٹکی ہے، کچھ عزت سمجھو تو اپنے سر پہ رکھ لو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ امامہ شریف اتار کے فرماتے ہیں میں نے سر اڑا لیا، نیچے کر لیا. حضرت نے اپنی ٹوپیاں اتار کے میرے سر پہ رکھی اور فرمایا یوں ہی لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ خلافت ہے. فضل الرحمان خود کو اس قابل نہیں جانتا کہ تجھے خلیفہ بنائے. اس اثر کو دور کرنے کے لیے کہ تمہیں خلیفہ میں بناؤں، اس کو دور کرنے کے لیے تمہیں یہ ظاہر کرتا ہوں کہ اپنا امامہ اتار کے فضل الرحمان کے سر پہ رکھ دو، کہ تجھے خلیفہ نہیں بنا رہا ہوں، تیرے ساتھ یہ تعلق قائم کر رہا ہوں کہ آج سے فقیر کی عزت تیری عزت ہے اور تیری عزت فقیر کی عزت ہے. ذرا پیار سے کہو سبحان اللہ. اور تانوی جیسے تو اس بارگاہ سے گزرنے کی اجازت مانگتے تھے. حضرت فرمایا نہیں، ہمارے شہر میں قدم نہیں رکھنا، پلید کر جاؤ گے علاقے کو. اور کاندلوی سے پوچھ لو، 100 صفحہ پورا لکھا ہے ان کی تعریف میں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں گھاس نہیں ڈالتے تھے. میں نے کہا گھاس کا تمہیں تو چنے ڈالنے چاہیے، لوہے کے گھاس ڈالتے ہیں وہ انہی کو بصر و چشم قبول فرما رہے ہیں جن کا اشارہ بارگاہ رسالت سے مل چکا ہے. اور پھر جب سرکار نے الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ لکھی مکہ مکرمہ میں، علم غیب مصطفیٰ پر 100 سے زیادہ علماء مکہ حاضری کے لیے آئے. عرض کیا حضور ساری کتاب ہم سننے آئے ہیں، آپ بیان کریں گے، پڑھیں گے، ہم سنیں گے. علماء مکہ، عرب شریف کے علماء میں ایک بات بہرحال ہر دور میں رہی، عجمی علماء سے وہ اپنے آپ کو فائق سمجھتے ہیں، اور جس بات میں ان کو فوقیت ہے زبان کی وہ بہرحال ہے. اور تقوی و پرہیزگاری میں بھی اس دور میں بڑے بڑے باکمال لوگ گزرے ہیں. پوری کتاب سننا پڑھوا کے یہ بڑی مشکل بات ہے. فرمایا پڑھیے ہم سنیں گے. پوری کتاب پڑھی سنی. شیخ ابو الخیر احمد مرداد رحمت اللہ تعالی علیہ مکی علماء میں سے کبیر العلماء کا خطاب ان کا تھا. پیغام بھیجا کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہے، میرے گھر پہ تشریف لائیے، کتاب پڑھ دیجئے. حضرت مولانا سید اسماعیل برزنجی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں سب جب آ کے سنتے ہیں وہ گھر میں کیوں سنیں گا، آپ نہیں جائیں گے؟ فرمایا حضور کی مدحت میں کتاب لکھی ہے، ہمارے اندر فخر نہیں. جب وہ مکی بزرگ اس کو سننا چاہتے ہیں تو احمد رضا سر کے بل چل کے جائے گا اور ان کو سرکار کی مدد سنائے گا. زور سے بولو سبحان اللہ. مزاج سمجھو، مزاج سمجھو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا. گئے سنائی. فرمایا اس میں مغیبات خمسہ کی بات شامل نہیں کی. توجہ ہے جی؟ اس میں مغیبات خمسہ کی بات شامل نہیں کی. فرمایا سوال میں نہیں تھا، سوال میں نہیں تھا. فرمایا سوال میں نہ بھی ہو تو بات جامع کر دو. عرض کیا حضور چند گھنٹوں میں مکمل کروں گا. فرمایا پھر بھی. عرض کیا عربی میں قلوب خمسہ کی بات کو فقیر 2 گھنٹے میں مکمل کر کے پیش کرے گا.
مجدد کی یہ شان ہوتی ہے، مجدد کی یہ شان نہیں ہوتی وہ 6 شاگردوں سے پہلے ہائی لائٹر لگوا کے زیراں زبرم ہوا کے ایک حدیث پڑھے اور پھر کہے جی ہم مجدد ہوتے ہیں۔ عرب علماء کے سامنے عربی میں کتاب لکھے، بغیر حوالوں کے لکھے، مطالعہ کے زور پر لکھے، پھر عربوں سے منوائے۔ صرف 2 گھنٹے میں مغیبات خمسہ کی بات پیش کروں گا، میں مغیبات کی بات پیش کروں گا 2 گھنٹے میں، صرف 2 گھنٹے ٹائم میں وہ بات بھی شامل فرمائی۔ اور آج بھی الدولۃ المکیہ کا ترجمہ بھی چھپ گیا، اردو میں بھی عربی میں بھی موجود ہے، پڑھ کے دیکھیے ذرا کیا لکھا۔ فرماتے ہیں، صرف ایک جھلک دکھاتا ہوں، فرماتے ہیں جس شے کو من کل الوجوہ ہر اعتبار سے کوئی نہ جانتا ہو اس کی علامتیں تو بیان نہیں کرتا۔ علم الساعہ علوم خمسہ میں پہلا علم ہے، اگر مصطفیٰ نہ جانتے ہوں اور ان کو تم سمجھو کہ خاصہ حق تعالی کا حضور نہیں جانتے، تو فرمایا جو نہ جانتے ہوں تو اشراط الساعہ مشکات شریف سے لے کر بخاری شریف تک جو باپ کے باپ بھرے پڑے ہیں، کوئی علامت ایسی بھی ہے جو مصطفیٰ نے بیان نہ کی ہو؟ زور سے بولو۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کیا اللہ دسو کی مسئلہ بیان کیتا میں کڑی جے تے ہاتھ پا گیا تو انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں آئی۔ یہ اج بھی باس ہے جی، نہ جبریل نو پتا ہے تو نہ انہوں نے پتا ہے۔ میں کہ تین پتا ہے، تین پتا ہے بہو انہوں نے نہیں پتا۔ اگر ساڈے مولی غلام اللہ اور یاد یار میں کوئی نہیں پتا۔ میں کہ مولی غلام اللہ اور انتے اپنا کوئی نہیں پتا۔ ایتھے اینک دار کے تے ڈھونڈ دے رہا میں کدے گئی میرے سامنے دی گل، اینک جی تھوڑی چاڑی رہی تھے تو من نکی پھدی ہوئی۔ میں کہ اگے ہی کوئی نہیں ہے، اس نک سے اینک بھی نہیں کھلوندی۔ اینک ایتھے دار کے تے آپ نکی چھک دے پے کتے گئی۔ میں کہ تواڈے نال یہی ہونا چاہیے، تسی حضور دا علم تول دیو، اپنی اینک دا بھی نہیں جے پتہ میں کتے پئی ہوئی۔ تو مجمع چ بندیاں نے جی تھلے کرو ایتھے جے آ علم ہی نہ شیخ القرآن۔ میں کہ جناب بدتمیزی کا طوفان۔ شیخ القرآن وہ ہو سکتا ہے جس کو صاحب قرآن کا ادب نہ آئے، قرآن والے کا ادب نہ ہو تو شیخ القرآن نہیں ہو سکتا۔ فکر غلط ہے، اج بھی وہ کہندے، اج بھی کہندے نو، ہاں ہن بھی کہندے، یا تے ہن چھڈ جان تے میں انہوں نے چھڈ دیاں، لیکن اج بھی وہ کہندے جب تک انہوں نے نہیں مننا میں انہوں نے نہیں چھڈنا۔ بس ٹھیک ہے، اپنا اپنا فلسفہ ہے۔ ہن بھی کہندے پتہ کوئی نہیں۔ میں کہا مشکات شریف میں قیامت کی علامات کا باب پڑھتے ہو؟ کہا پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا ایک بھی ایسی ہے جو حضور نے بیان نہیں کی؟ ایک نہیں، سینکڑوں۔ تو علامتیں وہ جانتا ہے جو شے کو جانتا نہیں۔ یہ تو موٹا سا مسئلہ ہے، حدیث کا ایک حدیث کا حوالہ نہیں دوں گا، سینکڑوں کا دوں گا، سینکڑوں کا۔ دن بھی بتایا فلانے دن کو قائم ہوگی۔ علماء بیٹھے پوچھو۔ اب ایک ایک مسئلے پر اگر تفصیل میں جاؤں گا میں تو بڑا میں پھنس جاؤں گا، لیکن میں پوری بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک حدیث نہیں، سینکڑوں حدیث، قیامت کے احوال، قیامت کے قرب کے احوال، قیامت کے قرب کے احوال، اور کتنی کتنی تفصیل کے ساتھ، کتنی تفصیل کے ساتھ، کتنی تفصیل کے ساتھ، ایک ایک جزئیے پر حاوی ہو کر، کتنی تفصیل کے ساتھ بھائی، کتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ کہ جواسیس، فوارس، عیسیٰ علیہ السلام کے جاسوس، گھڑ سوار، بخاری آئیں گے، کمال درجے کے شاہ سوار ہیں، شرق سا غرب، ساعات میں پھیل جائیں گے اور اٹھتے چلے جائیں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کی رفتار سے بھی واقف ہیں؟ فرمایا تم کیا جانتے ہو صحابہ؟ انی لا اعرف اسماءهم واسماء آبائهم
والوان خذولہم، تم یہ کہتے ہو کہ میں ان کو پہچانتا ہوں، میں ان کے نام جانتا ہوں، ان کے باپ دادا کے نام جانتا ہوں، جن گھوڑوں پر سوار ہیں قیامت کے قرب پہ آئیں گے، لیکن محمد جہاں بیٹھے ہوئے ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہے کیسے؟ اٹھاؤ صحیح بخاری شریف زور سے دب کے لیکن ہم کیا کریں، ہم تو بڑے مسکین لوگ ہیں۔ مجھے ایک ساتھی پوچھ رہا تھا، مجھے کہا اچھا این جی ہے وے، میں ہے وے دکھا سکتے ہو؟ میں دکھا سکنا۔ پھر انہوں نے سمجھ کیوں نہیں آؤں؟ میں کہ میری مسکینی بھی تکو، یعنی انہوں نے نہ سمجھ آنے دا بھی میں جواب دیا۔ ہے وے بھی گل سمجھو، ہے وے دکھا سکتے ہو؟ دکھا سکتے، صحیح ہے صحیح ہے، مرفوع ہے مرفوع ہے، متصل ہے متصل، غیر مجروح غیر مجروح۔ پھر انہوں نے سمجھ کیوں نہیں ہوندی؟ میں کہ مینوں معاف کرو۔ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ یہ انہوں نے پوچھ، کچھ تو انہوں نے بھی پوچھ جا کے۔ ہے وے یہ میں ذمہ دار ہوں۔ مرفوع ہے ٹھیک ہے، متصل ہے ٹھیک ہے، مجروح ہے نہیں، غیر مجروح ہے، سیکا نے مضبوط مگر ٹھیک نے، راوی ٹھیک نے۔ پھر انہوں نے سمجھ کیوں نہیں ہوندی؟ میں آگے تو چھوری لیا کہ میں نے کوچ آ جائے، یہ بھی جواب میں ہی دینا، میں سمجھ کیوں نہیں ہوندی؟ قبلہ نوری صاحب اندازہ کرو نا کتنے پھنس گئے سی، وہ دکھانے دے بھی ذمہ دار، جرا دے بھی ذمہ دار، تعدیل دے بھی ذمہ دار، گویل دے بھی ذمہ دار، میں سمجھ کیوں نہیں ہوندی؟ میں کہ میرا قصور نہیں، آنکھوں تے نال میں کلو کے بادام بھی کر دیا تاکہ دماغ تازہ ہو جائے، معجون اس تو خدوس بھی بھیجا تاکہ تنقیہ دماغ ہو جائے۔ انہوں نے اس تو خدوس نال کی، انہوں نے افیم کھانی ہوندی، مست ہوئے نے گولیاں کھا کے۔ قرآن بیان ہوندا پیا، او خدا دیا بندیا علموں کو تولتے ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا اصول دیکھا آپ نے، ایک حدیث نہیں سینکڑوں فرمایا، بخاری سے لے کر دلائل النبوہ تک سینکڑوں کتب ذخیرہ احادیث کی علامات قیامت کا بیان بول بول کر بتاتا ہے کہ علم تو سارا دیا، جتنا بیان کرنے کا اذن ملا وہ سارا بیان کر دیا۔ اب بولو نا سبحان اللہ۔ علم سب کا دیا، کچھ کے بیان کیا اذن دیا، کچھ کے روکنے کا اذن دیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، باقی ہوتا ہے۔ بخاری اٹھا کے تک دو برتن دے کے فرمایا، ایک دا ڈکنا کھولی تو ایک دا نہ کھولی، تیرے ہارتے نہیں نا بے ڈکنا انجے پٹیا پہ بے ڈکنا کھولنا بند کرنا تا ہے جی سسٹم ہوئے تے جنہاں دا انج سارا ہی ٹوٹ جائے انہاں نو کون کنٹرول کرے بھائی؟ نہ نہیں حدیث ہے، علماء کو پوچھو بھائی، ایک تو پلو لا کے تو ونڈدا رہی، دوجے نہ ہاتھ لائی۔ مطلب علم ہوتے ہوئے بھی کچھ روکنے کا حکم ہے۔ تو جب ابو ہریرہ کو حکم ہے تو حضور کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ ظاہر کرنے کا حکم فرمایا۔ اب علم ہونا اور علم ظاہر کرنا اس میں بڑا فرق ہے۔ اب سنو، دوسرے مرحلے پر فرمایا، مصطفیٰ علیہ السلام کے علم کو تولتے ہو اور پھر بکتے ہو، چوپایوں سے تشبیہ دیتے ہو، یہ ہے کفر۔ باس ہوتی ہے جب تک دلائل بھی ہو، باس سے علم والے روکتے نہیں، تحقیق سے روکتے نہیں، ریسرچ سے روکتے نہیں، سٹڈی سے روکتے نہیں، ادراک سے روکتے نہیں، مشاہدہ پر روک نہیں، ادراک پر روک نہیں، لیکن بک بک کی اجازت نہیں، توہین کی اجازت نہیں، تدلیل کی اجازت نہیں، تحقیق کی اجازت ہے۔
تحقیر کی اجازت نہیں. اگر سمجھو تو بولو سبحان اللہ. اس ماحول میں تقریر کروں یار؟ زور سے کہو سبحان اللہ. گھر والے پوچھے اب کدے چلے ہو تو آج عرفان شاید تقریر انہاں اگے تے میرے کھاتے چو نا تے میرے نال تاون ہی کوئی نہ پہ کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ زور سے اور یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کل کوئی مولوی کہے گا اتنا کہہ دینے سے ہو جاتا ہے، دلیل کیا دی؟ میں نے کہا بخاری شریف. قسم لگے وابیوں کو اگر بخاری نہ نکالے. نکالو اپنی اپنی جگہ. او سلفی ہو، سلفی بنتے پھرتے ہو. سلفی نہیں ہو تم، سلفی ہو. سلفی تب بنو جب بزرگوں کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہو. سلف سے تعلق کیا ہے تمہارا؟ خدا کے بندو بخاری اٹھا کے دیکھو. میں اللہ کا عالم ہوں. عالم سے عالم بڑا ہوتا ہے، علماء سے پوچھو. سب سے زیادہ تو علم جب کوئی جانے نا، علم دوسرے لفظوں میں صغرا میں بھی لکھا ہے، یعنی ابتدائی سبق آپ کو سنا دو. کیا کہ علم معلوم کا ہی نام ہے. وہ صورت ذہنیہ جو اپنے معلوم کو دوسرے افراد سے ممتاز کرے اس صورت کو علم کہتے ہیں. پہلا سبق یہی ہے نا حضور. پہلا سبق سنا رہا ہوں آپ کو قاعدے کا. یہ کوئی علم جھاڑنے والی بات ہوتی تو کوئی سلم کی بات کرتا. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ علم تو معلوم ہی کا نام ہے. اب سنو اعلی حضرت کا جملہ سرکار کی شان میں اگر سمجھ سکو تو. اعلی حضرت فرماتے ہیں علم تو معلوم ہی کو کہتے ہیں. اب جس کا علم زمین کا، وہ زمین کا عالم، اور زمین بھی محدود، اس زمین کے عالم کا علم بھی محدود. کسی کے پاس پانی کا علم اگرچہ سمندروں جیسا ہو پھر بھی محدود. جو پانی کا علم رکھتا ہے اس کا علم محدود کیونکہ اس کا معلوم محدود. جو ہواؤں کا عالم ہے ہوائیں بھی محدود اور اس عالم کا علم بھی محدود. لیکن جو عالم ہے اللہ کا، اللہ بھی لامحدود اور اللہ کے عالم کا علم بھی لامحدود ہوتا ہے. سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جہان عشق مصطفیٰ، جہان عشق مصطفیٰ، جہان عشق مصطفیٰ، سنیوں کا بادشاہ فیضان رضا. اور سنو یہ تو ہوا مسئلہ اور اس میں ہے بڑی گہرائی. لیکن فاضل بریلوی کے صدقے جاؤں، اینے سارے مولوی جتنے پھنس کے مر گئے. میں کہ غلام خان تیرا یہ حال کیوں ہے؟ اگر سمجھ ہی نہیں آئی. میں کہ تینوں سمجھ ہی نہیں آئی تے اگلیاں مسئلہ سارا بیان کر کے سوچیا اور میری قوم تو بڑی ان پڑھ ہے، انہوں سمجھ کی میں آ گئی لا محدود اور محدود اور علم محدود اور علم معلوم کر کر کے ساری گل تخیر سوچیا اور میری جماعت کو سمجھ کی میں آ گئی. ہائے ہائے. تو پھر دو لفظوں میں کہانی مکا دی. اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. 200 صفحہ لکھ کے سوچا میری قوم تو بڑی ان پڑھ ہے.
احمد رضا ان کو سمجھ کیسے آئے گی؟ تو اتنی بڑی بات کر گیا ہے۔ علم کیا ہے، معلوم کیا ہے، محدود کیا ہے، لامحدود کیا ہے؟ آلہ حضرت نو اے داد دیو نا، بس تہاڈی نری انہاں عالماں دی رعایت نہیں رکھی، ان پڑھاں دی رعایت رکھ دیا من سادے جے لہجے وچ گل کر گئے نے تاکہ کچھ چاشنی تسی بھی حاصل کر لو۔ یا رسول اللہ، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اے سونیا کملی والے اے نکیاں موٹیاں غیباں دی کی مجال ہے کہ تیرے کولو چھپن، جد ساریاں تو بڑا غیب رب آپ تیرے کولو چھپ کے نہیں دیا تے اور کوئی غیب تے تیرے کولو چھپیا رہ سکدا؟ او کھچ کے آخا سنیا غیب رہ سکدا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا بادشاہ۔ حضرت احمد ابو الخیر مرداد کو جب 2 گھنٹے میں مغیبات خمسہ کی ایک جھلک دکھائی ہے میں نے، صرف ایک صفت کی، 2 گھنٹے میں پوری بات کو جب شامل کیا، سینکڑوں صفحات عربی کے ارتجالن بداحتن پیش کر دیے، اور علماء عرب سے داد لی، ان کی زبان ہے، لکھے، اور لکھنے کے بعد حضرت رو رہے ہیں سن کے، شیخ مرداد مکی رو رہے ہیں سن کے۔ اس موقع پر تحسین وہ پیش کر رہے ہیں، لیکن ادب دیکھو، امام اہل سنت دونوں ہاتھ بڑھاتے ہیں ان کو گھٹنوں کو چھونے کے لیے، پیچھے کر لیے، فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ ہم مکہ میں بیٹھے ہیں، مکہ میں بیٹھے خادمان دین ہیں، لیکن پیارے مصطفیٰ کی عظمت کے لیے وہ انمول موتی ہمیں نصیب نہ ہوئے جو احمد رضا ہندی کو نصیب ہو گئے۔ عظمت مصطفیٰ میں جب تم اتنے انمول موتی لائے ہو تو آج مرداد مکی تم سے گھٹنے نہیں چھونے دے گا، تمہیں نہیں چھونے دے گا، بلکہ انا اقبل ارجلکم وانا اقبل نعالکم، آج دل چاہتا ہے تیری جوتیاں بھی چوم لوں، تیرے پیر بھی چوم لوں۔ عجیب شخصیت ہے بھائی، لیکن علم جفر کی بات کرتا ہوں، تکسیر کی بات کرتا ہوں، حیت کی بات کرتا ہوں، ہندسے کی بات کرتا ہوں، لوگارسم کی بات کرتا ہوں، ریاضی کی بات کرتا ہوں، سارے پروفیسر بھی کرتے رہتے ہیں، مقالے لکھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، اور امام احمد رضا پر مقالات لکھے جا رہے ہیں، لیکن سنو عرفان شاہ سے ایک جملہ سنو ایک جملہ، امام احمد رضا لوگارسم کی وجہ سے امام نہیں بنا، جفر کی وجہ سے امام نہیں بنا، تکسیر کی وجہ سے امام نہیں بنا، حیت و ہنسا و قلیدس کی وجہ سے امام نہیں بنا۔ جس جذبہ وفا نے اسے امام بنایا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ محبت ہے، میں نے کہا نہیں، محبت بھی صرف آپ نہیں کرتے، حضور کے عاشق بھی کروڑوں ہیں، اس سے بھی کچھ بڑھ کے بات ہے۔ سن رہے ہو؟ سناؤں کہ تنگ بیٹھے ہو؟ اور بولو، مجھے بڑی مصروفیت ہے، میں نے صبح 10 بجے بھی تقریر کرنی ہے کوٹ سرور پر، اس لیے میں سنو تو سناؤں۔ بھائی سن رہے ہو؟
آج آپ کو بتا رہا ہوں مجدد تو وہ ہیں ہی، بتا چکا میں 5000 علماء کا فیصلہ، لیکن کس جذبے نے امام